السلام علیکم ویورز۔ ایک بار تم کسی خاموش جگہ جا کر بیٹھو اور سوچو کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم بکھر جاتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو، اس دنیا کے فریبی لوگ تمہیں توڑ بکھیر دیتے ہیں، اس دنیا سے جب آزمائے اور رون دیے جاتے ہو تو کون تمہیں دیکھتا ہے، کون تمہیں تھامتا ہے، کون ہے جو کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، کون ہے جو تمہارے رونے پہ خوش نہیں ہوتا اور تمہارے دکھوں کو سمیٹ لیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں نا، وہ اللہ ہے جو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، تمہارے دکھ سنتا ہے، تمہاری آہ کی آواز دیتا ہے اور تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ وہ بولتا ہے، میرے پیارے بندے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں، بس تم صبر کرنا، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بس تم صبر سیکھ لو، وہ سب جانتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ بس خود کو اپنے یقین کی سیڑھی سے مت گرنے دینا۔ ہم تباہی کے آغاز پر ہی اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں؟ ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو یا کوئی بھی قیمتی چیز یا رشتہ، ان سب کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک دن ہمیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نمٹنے کے لیے اتنے مضبوط ہیں، ورنہ یہ کبھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جتنا وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا کھول نہ دے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون سے بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبتی ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں۔ جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب اللہ مجھے سکون دے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو ہر طوفان سے سلامتی سے لے کر نکل جاتی ہے۔ یہ واحد سہارا ہے جو بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ یقین کہ ہمارا رب ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ یقین کہ صرف وہی ہر اختیار پر اختیار رکھتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں کا علم کسے ہے؟ کون ذرے ذرے سے واقف حال ہے؟ دل کہ جس کی دھڑکن تو کسی مشینی آلے سے گنی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کی پیمائش کا آلہ کہیں موجود نہیں۔ یہ تکلیف نہ کوئی عزیز جانتا ہے، نہ دل کا رفیق جانتا ہے، تو دل کا خالق اور مالک کہ دل پر کیا گزر رہی ہے، کون کس تڑپ سے مانگ رہا ہے، کون سی مصیبت میں سسک رہا ہے، کسے صرف رب کی مدد بچا سکتی ہے۔ بہت اندھیرے میں سمندر کی تہہ میں ایسی مخلوق ہے جسے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، اسے رب کی رحمت دیکھتی ہے، رزق دیتی ہے۔ دنیا کے میلے میں، رات کے اندھیرے میں غم سے تڑپتی ہوئی روحوں کو کون دیکھتا ہے؟ صرف وہ جو ان روحوں کا مالک ہے۔ جو جانتا ہے وہی مدد کرتا ہے، جو سنتا ہے وہی جواب دیتا ہے، صرف وہی کارساز ہے
کیونکہ صرف وہی قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ بے شک درد کا کوئی مرہم نہیں، تکلیف پہ ہمارا کوئی بس نہیں، دل کے زخموں کا کوئی علاج نہیں، اور انسان کا دکھ سے گھبرا کر شکوہ کرنا بھی سمجھ آتا ہے۔ آخر وہ انسان جو ٹھہرے، درد میں بندے کو خدا ہی ڈالتا ہے اور پھر ہاتھ تھام کر دوا بھی کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب درد سے آزاد کروانا ہوتا ہے تو دکھ دکھاتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو درد ہے نا، یہ محض سیڑھی کا پہلا اسٹیپ ہے، اور جس پر آگے بڑھتے جاؤ تو یہ سیڑھی سیدھا رب کے دروازے تک لے جاتی ہے، جہاں بندہ خدا کے روبرو آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم بہتر طریقے سے اس کی مصلحت کو سمجھ سکو، اور پھر جو بندے اس کی دی ہوئی مشکلات سے بھاگنے کے بجائے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جو درد میں بھی مسکرانے کے عادی ہوتے ہیں، جو اس کے دیے درد میں بھی راضی رہتے ہیں، پھر وہ ہدایت سے ان کے ذہن کھول دیتا ہے، اور انہی بندوں کے لیے تو معجزوں کا وجود ہے، انہی کے لیے تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کے واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟